بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آصف خان۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس تھا تو ان کا جو جواب تھا اسے پھر ناکافی قرار دے کر باقاعدہ طور پر ان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم انہیں تیسری بار یہ موقع دیا گیا ہے کہ 22 جو ستمبر ہے وہ تاریخ مقرر کی گئی ہے، دن 2:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اب بھی غیر مشروط معافی مانگ لیں تو یہ معاملہ کسی آخری مرحلے پہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آج جو سماعت ہوئی تو پہلے تو ہم 31 اگست کو سماعت ہوئی جب عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، عدالت نے ذاتی حیثیت میں طلب کیا، اور جب ان کا جواب عدالت کے سامنے پڑھا گیا جو انہوں نے جمع کیا تھا تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس وقت بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو عمران خان ہے وہ کہیں گے کہ جی سوری غلطی ہو گئی تھی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں اس میں غیر مشروط معافی کا کسی جگہ ذکر ہی نہیں، بلکہ الٹا بہت ساری وضاحتیں دی گئی ہیں اور بہت سارے معاملات کو چھیڑا گیا ہے۔ تو عدالت نے عمران خان کو ایک اور موقع دیتے ہوئے 8 ستمبر کی تاریخ جو آج کی تاریخ ہے وہ مقرر کی تھی، اور ساتھ یہ الفاظ چیف جسٹس نے دہرائے تھے کہ جواب سوچ سمجھ کر لکھیں، پھر خود پڑھیں اور بعد میں وہ عدالت میں پیش کریں۔ لیکن معلوم نہیں اب یہ عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس کو مس گائیڈ کر رہی ہے یا عمران خان جو ہے اس کیس کی جو حساسیت کے ہے اس کو اندازہ نہیں ہے۔ جو بھی وجہ جو بھی ہو، لیکن جو دوبارہ جس طرح انہوں نے عمران خان کا جواب عدالت میں جمع کیا اور آج چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی جو بینچ تھا، جب ان کے سامنے یہ جواب آیا تو جسٹس اطہر من اللہ کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے اور یہ بھی کہا گیا کہ جی اس میں تو معافی کا ذکر ہی نہیں ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں اس جو عمران خان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، اور یہ چونکہ انہیں جب علم ہوا کہ جی شہباز گل پر بے پناہ تشدد ہوا ہے تو وہ اس حالات کو ذہن میں رکھ کر جو اس پر جو اس وقت جو سچویشن بنی اس کی وجہ سے عمران خان کے زبان سے وہ الفاظ نکلے جس پر انہیں افسوس ہے، پچھتاوا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن عدالت نے ان کے جو لیگل ٹیم ہے ان کے سامنے ایک بات دہرائی کہ بھئی آپ نے خان صاحب کو بتایا نہیں ہے کہ آپ جس معاملے کو تشدد کہتے تھے کہ جی شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے، تو عدالت نے میں جو 5 رکنی میڈیکل بورڈ تھا اس نے جو اپنی رپورٹ دی تھی اس میں تو انہوں نے واضح طور پر جو تشدد کے جو آپ کے جو خدشات تھے یا جو الزامات تھے اس میں اس کی نفی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے تشدد کی بات کرنا اور اس پر اشتعال میں آنا اور اس پر جو ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ زیبا چودھری کو دھمکی دینا، تو یہ کہاں کا اس کا کیسے جواز بنتا ہے؟ یہ سارا معاملہ آج عدالت میں زیر سماعت رہا۔ عمران خان کے جو وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس پر تو اظہار افسوس ہے، ہم نے جواب بھی لکھ کر دے دیا ہے۔ تو عدالت نے دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت نے جو 2 معاونین مدد کے لیے جو مقرر کیے تھے عدالت کی، تو مخدوم علی خان اور ساتھ جو ہے منیر ملک، تو دونوں نے کہا کہ عمران خان کو اگر معافی دے دی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ انہوں نے اگر جس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو یقیناً آج اگر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے تو اس کو عدالت کو ہی دل بڑا کر کے جج صاحبان کو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ جو توہین عدالت کا یہ سارا معاملہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا کہ عدلیہ اس معاملے میں کتنی جو ہے وہ سختی کرتی ہے، اور یہ جو اسپیشلی ماتحت عدلیہ ہے اس کی جو توہین ہے وہ قطعاً برداشت نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ریمارکس میرے بارے میں ہوتے تو شاید میں نوٹس ہی نہ لیتا، لیکن آپ نے جو ماتحت عدلیہ
عدلیہ ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی، آپ کے نزدیک شاید ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اور آج اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے تو وہ اور اس کی اور ماتحت عدلیہ کے کسی جج کی عزت جو ہے وہ بالکل برابر ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کی تضحیک کریں یا کسی کو دھمکی دیں۔ تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اگر کہتے ہیں کہ جی میں نے قانونی کارروائی کی بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، ان کے الفاظ سے اور کس طرح اشتعال پھیل سکتا ہے، ان کے الفاظ سے کس طرح مطلب وہ خاتون جج صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے، وہ اشتعال دلانے والے الفاظ تھے۔ اگر آپ کو کسی جج کے فیصلے پر اعتراض ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف باقاعدہ جلسہ کریں گے، بلکہ آپ کا دستور میں قانون میں اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے، آپ اس کے خلاف آگے قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ براہ راست ڈرانے اور دھمکانے کی بات تھی۔ تو دوسری طرف جو اشترا اوصاف علی ہیں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، انہوں نے جب اپنے دلائل دیے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے سن 2014 میں بھی توہین عدالت کی تھی اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ بیان الحلفی لکھ کر دی تھی کہ وہ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے۔ لیکن آج جو ہے ان کے وکیل حامد خان تو اس کو جواز بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی انہیں معافی دی تھی، آپ معاف کریں۔ لیکن عمران خان نے جو بیان الفی دی تھی کہ وہ آئندہ محتاط رہیں گے، لیکن وہ محتاط نہیں رہے بلکہ دوبارہ وہ توہین عدالت کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ یقیناً وہ تو حکومت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، اٹارنی جنرل بہرحال جو عدالتی معاونین ہیں ان کی ریمارکس سب نے سنے، اور جو اصل میں اہم جو چیز ہے وہ جو یہاں تک سب قانونی ماہرین اور یہ اس بات پہ حیران ہیں کہ عمران خان کی جو لیگل ایڈوائزر ہیں یا عمران خان اس طرح یہ کون ہے جو عمران خان کو ان چیزوں میں مس گائیڈ کر رہا ہے۔ وہ اگر مصروف ہیں تو ان کو معلومات دینا، ان کو بریف کرنا، ان کو صحیح راستے پر لگانا، یہ ان کی لیگل ٹیم ان کے مشیروں کا کام ہے۔ ہم سیاست میں ہم اکثر سنتے ہیں کوئی ایم پی اے بھی ہو تو اگر وہ ہار جاتا ہے، اگر کسی جگہ بھٹک جاتا ہے، کسی غلط راستے پہ چل جاتا ہے تو یہی بات اٹھتی ہے کہ جی اس کے مشیروں نے فلانے کو ڈبو دیا، اس کے مشیروں کے غلط مشورے جو ہیں وہ ان کو بھائی لے ڈوبے۔ تو اب عمران خان کے یہ علم نہیں ہے کہ عمران خان کے مشیر کون ہیں، جو پہلی دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ بھی جو انہوں نے عدالت میں بیان جمع کرایا وہ عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوئی، اور 5 رکنی بینچ نے اب اگر 2-3 کا مسئلہ ہوتا، 1-4 کا ہوتا تو اور بات تھی، لیکن 5 رکنی بینچ نے آج متفقہ جو فیصلہ جاری کیا ہے ان پر جو فرد جرم عائد کرنے کا کہ عمران خان نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور لیکن جو انہوں نے آج جس طرح معافی اپنا جواب جمع کرایا ہے تو اس میں غیر مشروط معافی کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ اگر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے تو اپنی طرف سے دلائل کے انبار بھی لگانے کی کوشش کی ہے کہ جی فلانا ایک اگر ہم تھوڑا سا ماضی پہ بھی چلے جائیں تو ایک جو اس ملک میں جو سلسلہ نکل چلا ہے اور جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ یہ معاملہ پی ٹی آئی اس معاملے پھنسی ہے تو پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح مسئلہ ہو جاتا ہے، عمران خان کے ساتھ، عمران خان کو اس طرح ان کی زبان پھسل جاتی ہے یا وہ کوئی غلط بات کر دیتے ہیں تو جب اس پہ کوئی ریئیکشن آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی فلاں دور میں پی ڈی ایم کے یا پیپل پارٹی کے فلاں لیڈر نے عدالت کے بارے میں یہ کہا، فلاں دور میں مسلم لیگ نون کے فلاں لیڈر نے فوج کے بارے میں یہ کہا، فلاں لیڈر نے فلانے کے بارے میں یہ کہا۔ 2 منٹ میں کے لیے اگر انہوں نے یہ کہا بھی تو کس نے کہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے؟ وہ اس وقت بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے، اور وہ بہت سارے تو اس کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، اور اگر کوئی وہ اس سے قانون کی نظر سے یا قانون کی گرفت سے بچ گیا ہے تو اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان جن کے حامی
جن کے سپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کارکردگی اور کردار میں جو ہے یہ پی ڈی ایم والوں سے بہت بلند ہیں، تو ہم ان کو یہ مشورہ یقیناً عمران خان کو بھی دیا جانا چاہیے کہ اگر آپ واقعی خود کو ان سے کردار اور کارکردگی میں آپ کے جو حامی آپ کو بلند سمجھتے ہیں تو کم از کم وہ آپ کو کردار اور کارکردگی کے ساتھ ساتھ گفتار کا غازی بھی بنا دیں، تو یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی جماعت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ اور اس طرح کے مسائل، اب یہ ایک اس طرح کا کیس ہے کہ جو عمران خان نے جس طرح کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان سے انسان اپنے لیے کٹا کھولتا ہے، تو عمران خان نے جو 20 اگست کو جو تقریر کی جس طرح شہباز گل کی گرفتاری کے بعد، تو وہ تو شہباز گل کو بچانے نکلے تھے، اور شہباز گل تو ابھی جیل میں ہے، وہ خود کو اتنا وہ توہین عدالت کیس ہے اس میں اتنا دلدل میں پھنسا گئے ہیں کہ جو ہر آنے والی پیشی ہوتی ہے عمران خان کا جواب جو ہے کوئی اور ہوتا ہے، اور جب عدالت سوالات کرتی ہے تو عام جو لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کے یہ مشیر عمران خان کو کیا مشورے دے رہے ہیں اور ان کو کس دلدل میں پھنسانے جا رہے ہیں۔ تو اب اگلی تاریخ یقیناً اس کی 22 ستمبر ہے۔ اب 22 ستمبر کو اس کیس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اب عمران خان اگر غیر مشروط معافی مانگتے ہیں فرد جرم عائد ہونے سے پہلے تو کیا وہ عدالت قبول کرے گی؟ کیونکہ ہم دو سماعتوں پہ صاف نظر آ رہا تھا، بالکل ون سائیڈڈ کی عدلیہ کا موڈ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس پر کہیں کہ جی بس غلطی ہو گئی تو شاید یہ معاملہ عدالت نمٹا لیتی اور انہیں معاف کر دیا جاتا، لیکن ان کی طرف سے، ان کے وکلاء کی طرف سے جس طرح یہ افسوس کے اظہار کے ساتھ دلائل کے انبار لگائے گئے ہیں، اپنے جو عدالتوں میں جمع کیے گئے جوابات ہیں، تو اس سے یہ مسئلہ پیچیدہ اور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب اگلی تاریخ پر اگر عمران خان غیر مشروط معافی مانگتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا عدالت انہیں معاف کرے گی، یا عمران خان پر اگر فرد جرم لگتی ہے تو کیا عمران خان اس فرد جرم کو آگے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ یہ تو وہ سوالات ہیں جن کا آنے والے دنوں میں یقیناً جواب ملے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر عمران خان معافی اگلے تاریخ پر غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں اور انہیں معاف بھی کر لیا جاتا ہے، لیکن اتنا جو یہ 1 مہینہ ان کے عمران خان کے جو اسپیشلی حمایتی ہیں وہ جس مطلب ذہنی اذیتوں سے وہ دوچار رہے ہیں اب عمران خان کی اپنی لیگل ٹیم کی وجہ سے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور عمران خان کو یہ مشورہ دینے والے کون ہیں کہ جی آپ اس طرح کا جواب لکھیں کہ مطلب مبہم سی باتیں لکھ لیں تاکہ اس میں سے بعد میں اس پہ بحث بھی کی جا سکے؟ تو عمران خان کو چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان عدالت میں اس طرح کا جواب جمع کرتے کہ جس پر نہ اٹارنی جنرل کو بحث کرنے کی ضرورت پڑتی، نہ عمران خان کے وکیل کو اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت ہوتی، اور نہ جو عدالتی معاونین ہیں اور نہ جو جج صاحبان ہیں ان کو دلائل کے انبار لگانے پڑتے۔ لیکن ان کی شاید لیگل ٹیم کا مسئلہ ہے، یا شاید ان کی اپنی سوچ ہے، یا شاید اس کیس کو وہ اتنا اہم نہیں سمجھ رہے تھے، یہ اتنا نازک معاملہ اس کو نہیں سمجھ رہے تھے یا نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ ہر آنے والی پیشی پر پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ معاملہ اگر غیر مشروط معافی وہ مانگ لیں اور عدلیہ ان کو معاف کر دے تو یقیناً یہ سیاست کے لیے بھی ٹھیک ہے، عدلیہ کے وقار کے لیے بھی ٹھیک ہے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں ان کا جج صاحبان ہیں ان کو بڑا دل کرنا چاہیے، لیکن بندہ اپنی غلطی مانے تو تب معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے یہ اپنے انا کے جو بت ہیں اس کو اگلی پیشی پر پاش کریں گے، اور عدالت میں شاید کہ وہ غیر مشروط معافی مانگ لیں اور یہ معاملہ سلجھ سکے، ورنہ جو نااہلی کی تلوار ہے وہ عمران خان کے سر پر لٹک رہی ہے، اور اگر یہ اس کا غیر مشروط معافی نہ مانگی تو یہ سب قانونی ماہرین کا یہی خیال ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نائل ہو جائیں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔